آپ کو آگ لگاؤں گی، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میڈیا میں جو یہ خبریں آ رہی ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ پریشان، جن کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ بچے تو حادثے میں ہو گئے، لیکن میرا زندہ بچہ بھی ابھی نہیں ہے، اس کو مجھے بتایا جائے کہ میرا وہ بچہ میرے بچے کدھر کو ہے۔ اگر جرم ہے تو سامنے لائیں، میرے بچے کو عدالت پیش کریں، میرے بچے کو سامنے لائیں۔ اگر میرے بچے کا جرم ہوا تو ہم خود اپیل کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں دیں گے۔ پر اس طرح میرے مجرم کو سامنے لائیں، جو بھی ہے اس کو سامنے لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ساری دنیا دعا کرے جس کو سامنے لائیں۔ اتنا ظلم کوئی کسی کافروں سے بھی نہیں ہے، کشمیر میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم ہمارے سے ہوا ہے۔ میں سردار لال خان بات کر رہا ہوں۔ تربیلا میں جو حادثہ ہوا ہے، میرے بیٹے شہزاد کے 2 بچے اور اس کی بیوی، وہ میری بہو اور میرے دونوں پوتے تھے۔ ان کی دوبارہ قبر کشائی کی گئی تھی، لیکن دوبارہ قبر کشائی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بچے قتل کیے گئے ہیں تشدد کے ساتھ۔ ہم نے داد فریاد کی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اس کا تعاون نہیں ملا ہے کہ یہ بچے، یہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرے، پولیس ہمارے ساتھ، گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے اس مسئلے میں۔ ہمارا بچہ بھی جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ بھی غائب ہے۔ لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں حکومت سے اور اپنی KPK گورنمنٹ سے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری اس پریشانی کو دور کیا جائے، ہمارے بچہ کا بتایا جائے کہ ہمارا بچہ کدھر ہے۔ جن کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ بچے تو حادثے میں ہو گئے، لیکن میرا زندہ بچہ بھی ابھی نہیں ہے، اس کو مجھے بتایا جائے کہ میرا وہ بچہ کدھر ہے۔ اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو مجھے بتایا جائے کہ ہماری کسٹڈی میں ہے، جو بھی اور اس کو پیش کیا جائے۔ یا میرے 2 پوتوں کا قاتل ہے، اس کو سامنے لایا جائے، حقیقی سامنے لایا جائے کہ کسی کو ناجائز تکلیف نہ ہو، بے گناہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ساتھ KPK حکومت اور پولیس تعاون کرے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خبریں آ رہی ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں، اس پریشانی سے ہمیں بچایا جائے اور اس میڈیا کو بولا جائے کہ یار اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ والدینوں کے لیے، میری نہ آنکھیں ہیں اور نہ میری جان اس طرح تندرست ہے، کانوں سے بھی معذور ہوں، آنکھوں سے بھی معذور ہوں۔ برائے مہربانی میرے ساتھ مدد کی جائے اور انصاف کیا جائے، جو منظر عام تک لایا جائے۔ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو منظر عام تک لایا جائے۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی اور بہت مہربانی ہوگی، ہماری پریشانی کافی حد تک یہ دور ہو جائے گی کہ ہماری یہ ہیلپ کریں اور ہماری مدد کریں۔ آپ میں اپنی حکومت سے اپیل کرتی ہوں، میں شہزاد کی والدہ ہوں، میرے پوتے، میری بہو، میرا سارے بچے، میرا صرف یہ 3 خاندان ہے، ایک بہو ہے، 2 پوتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے۔ یہ تربیلا جو بھی حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا، یہ قتل ہوا ہے، کسی پولیس والوں نے بھی نہیں کیا، کسی اسپتال والوں نے بھی نہیں کیا۔ میرے ساتھ انصاف کریں، گورنمنٹ کرے، پولیس والے کریں، اسپتال والے کریں، خدا کے لیے یہ سب کا اوپر خدا کو دیکھو، میرا انصاف کریں۔ مجھے میرا بیٹا اٹھایا گیا ہے 21 کو میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ میں جا کے تھانے والے سے پوچھا تو کہتے ہیں ادھر تو آیا تھا واپس چلا گیا۔ میں کس سے پوچھوں؟ میرا بچہ بھی چوری کیا ہوا ہے، میرے بچے کا اگر جرم ہے تو سامنے لائیں، میرے بچے کو عدالت پیش کریں، میرے بچے کو سامنے لائیں۔ اگر میرے بچے کا جرم ہوا تو ہم خود اپیل کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں دیں گے، پر اس طرح ڈاکہ نہ ڈالیں میری اولاد پہ، خدا کے لیے۔ میری ساری گورنمنٹ سن رہی ہیں، ساری میڈیا سن رہی ہیں، اوپری خبریں دیتے ہیں، یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں، خبریں جھوٹی نہ دیں، انصاف کریں۔ سب کے مسلمان ہیں، سب مسلمان بہن بھائی ہیں، سب کے بچے ہیں، کس کے پاس بچے نہیں ہیں، کس کے پاس خدا نہیں ہے؟ میرا انصاف کیا، میری اولاد سے انصاف کریں، میری اولاد سے کسی کی کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے بھی کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتی، پر میرے مجرم کو سامنے لائیں، جو بھی ہے اس کو سامنے لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ساری دنیا دعا کرے جس کو سامنے لائیں۔ اتنا ظلم کوئی کسی کافروں سے بھی نہیں ہے، کشمیر میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم ہمارے سے ہوا ہے۔ کس چیز کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے؟ بندوں سے پوچھے، میرے بیٹا سامنے لاؤ، میرے بیٹے کو جو سامنے نہیں لائے گا، میں ہر
दफ्तर का हर बादशाह का हर मीडिया का दरवाज़ा खड़काऊंगी। खुदा के लिए मेरा इंसाफ करें। मैंने किसी से कोई ज्यादती की तो सामने लाओ। मेरे बच्चों की ना ज्यादती करें। मेरे छोटे छोटे फूल जैसे किस तरह जुल्म किए, किस तरह काटे हैं। आप तो ये देखें, सारी दुनिया देखे। कभी क्या खबरें देती हैं, कभी क्या खबरें देती हैं, ये क्यों हो गया, वो हो गया, तीसरा हो गया। हमने कोई खबर नहीं दी, सब झूठियां खबरें हैं। कोई ना सोचे। मेरे बेटे को सामने लाए, मेरा बेटा बरामद करें। ना करेंगे मैं सारी अदालतों को दरवाजे खड़काऊंगी। मैं अपने आप को आग लगाऊंगी। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। मेरा इंसाफ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एबटाबाद मीडिया रूम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो मेरे साथ आज मज़लूम फैमिली के घर आए हैं। हम ये जो तरबेला गाजी में केस हुआ है, 3 बच्चे मासूम और एक लेडी सरदार शहजाद की ये फैमिली थी। उनको वहाँ पे जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उनको तशद्दुद किया गया, हड्डियाँ टूटी हुई थीं। उस हादसे की बिना पे हम इनके साथ मुलाकात करने के लिए आए, क्योंकि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये फ़र्ज़ बनता था कि हम यहाँ पे आएँ, इनकी बात सुनें और इनकी बात आप तक पहुँचाएँ। इस वक्त तक मीडिया में जो भी बातें आ रही थीं वो महज अफवाहें थीं, उन पे कान न धरे जाएँ। इस वक्त बच्चों के दादी दादा ने मीडिया पे अपना बयान जारी कर दिया है, यही सच्चाई है। बात दरअसल ये है कि चूँकि इस कत्ल के बाद इनको दफना दिया गया था और फिर सरदार शहजाद के और इस फैमिली के दरख्वास्त पे दोबारा कब्र कुशाई हुई, उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर दोबारा से ये केस खोला गया। हालांकि पहले मरहले पे तरबेला वापटा की हॉस्पिटल ने और पुलिस ने बिल्कुल मनफी किरदार अदा किया, किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। क्यों लाशें दफनाई गई थी, क्यों इस हादसे के बाद क्यों ना पुलिस ने एक्शन लिया, ये पुलिस की नाअहली है और फ़राइज़ से उन्होंने अपने फ़राइज़ सही तरह से सरअंजाम नहीं दिए हैं। अब जबकि इन्होंने इस केस को रीओपन किया है, इन्होंने इनकी दरख्वास्त पे कब्र कुशाई हुई है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट का सबसे पहले तो हमें इंतज़ार है, इन लोगों को इंतज़ार है। और उल्टा इस वक्त सरदार शहजाद जिनके 2 बच्चे, बीवी इस हादसे में मेरे तरह से मैं कहूँगा कि शहीद हो गए, जान से चले गए, उनका कत्ल हुआ, उन पर तशद्दुद हुआ। सरदार शहजाद भी गायब हैं 21 तारीख से। समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। फैमिली ढूंढ चुकी है, नहीं मिल रहे हैं। अगर सरदार शहजाद के साथ कोई हादसा पेश आता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि उनको सामने लाएं, उनको बरामद करें और उनको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करें। ये इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी एक और ख़िलाफ़ वर्जी होगी इस केस में। और दूसरी बात यह है कि पुलिस स्टेशन जो पुलिस हरीपुर की पुलिस है, उनको मेरी ये IG पुलिस से, ये KPK के पुलिस IG जो हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे डिप्लॉयड किया जाए और उनसे नए सिरे से ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और पता करवाया जाए कि सरदार शहजाद इस वक्त किधर हैं। जिन्होंने 164 का बयान दे के सरदार शहजाद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने का कहा गया था, वो साहब भी इस केस में गायब हैं। उनको भी सामने बरामद किया जाए, वो किधर गायब हैं इसमें। तो इस केस के गुंजल बनते जा रहे हैं और ये केस ख़राब होता जा रहा है। इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मैं अपील करूंगा हज़ारा DIG से, IG पुलिस से, कमिश्नर साहब से कि बराए मेहरबानी खुदारा इस केस को जो है इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फिल-फौर हल किया जाए और सरदार शहजाद जो गायब हैं उनको बाजियाब किया जाए या अदालत में फ़ौरन पेश किया जाए। ये इन लोगों का एक और बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वो इसी तरह से गायब रहे और अचानक खुदा न खास्ता खबर आ गई कि वो भी जान से चले गए हैं। तो ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि उनको 24 घंटों में बरामद करे और अदालत में पेश करे। हम इस सारी नाअहली में तरबेला गाजी की अस्पताल ने भी इसमें सही किरदार अदा नहीं किया, शुरू में पुलिस ने भी सही किरदार अदा नहीं किया, इंतज़ामिया ने भी सही किरदार अदा नहीं किया। ये कब्र कुशाई के बाद दोबारा जाके ये केस खुला है। ये क्यों ऐसे हुआ है?
اس پہ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہے جناب اسپیکر صاحب مشتاق غنی صاحب آپ اور جناب ہمارے MNA علی خان جدون صاحب آپ کو آپ کی یہ رعایا ہیں. آپ نے جہاں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں خدا را آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے ایبٹ آباد میں حادثہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم ہو, آپ کو اس گھر میں پہنچنا چاہیے, اس فیملی کے پاس پہنچنا چاہیے, اسی طرح جس طرح سے آپ الیکشنز میں پہنچتے ہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کا فرض ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اسپیکر صاحب آپ سے بھی آپ کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس فیملی کے پاس آتے, ان کی داد رسی کرتے اور پولیس کو انتظامیہ کو الرٹ کرتے. آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ یہ جگہ جگہ گھوم رہے ہیں, اپنی فریادیں کر رہے ہیں, انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. انصاف تو آپ لوگوں نے دینا ہے جو آپ ہمارے نمائندے ہیں. اگر آپ ہی ان کی داد رسی نہیں کریں گے تو پھر انصاف کیسے ملے گا ان لوگوں کو. اللہ حافظ جی. سمجھ آئیے انہوں نے